بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام رمضان ٹرانسمیشن کے ایپیسوڈ 24 میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ ایک نئے موضوع اور ایک نئے اسلامک اسکالر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، حسب معمول اسی طرح آج بھی ایک نئے موضوع اور ایک نئے اسلامک اسکالر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیکیاں چھپائیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ شریف سبز گنبد کے سامنے بیٹھ کر زاروں کی تار رو رہے تھے۔ آپ کے پاس سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گزرے اور پوچھا کہ معاذ کیا ماجرا ہے، بڑے پریشان ہو، اس طرح پریشان کیوں ہو، کیوں رو رہے ہو، اتنا زاروں کی تار کیوں روئے جا رہے ہو؟ تو اس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے عمر، آج مجھے اس گنبد کے مکین کی وہ بات رلا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، آپ کا فرمان مجھے رلا رہا ہے۔ کون سا فرمان؟ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں کہ مجھے آپ کی یہ جو بات ہے یہ رلائے جا رہی ہے، اس سے میں خوف زدہ ہو رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیکیاں چھپائیے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے جس مہمان شخصیت کو مدعو کر رکھا ہے، آئیے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرمایا جناب علامہ مولانا قاری محمد وقاص اتاری مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت کیسی ہوگی؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاء اللہ۔ اچھا حضور، جس طرح میں نے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیکیاں چھپائیے، تو نیکیاں چھپانے کے حوالے سے اس کے متعلق قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اپنے اس پلیٹ فارم پر مجھے موقع دیا اور بڑے پیارے موضوع کے متعلق گفتگو کرنے کا آج ہمارے پاس موقع ہے۔ اور یہ جو آپ نے ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس میں اور برکت عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے آپ کو۔ تو یہ جو موضوع ہے نیکیاں چھپائیے، بڑا اہم ترین موضوع ہے۔ ہمارے فی زمانہ موجودہ جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اعتبار سے، موجودہ زمانے کے اعتبار سے، جس میں جدید ٹیکنالوجی اور جدید جو ہے وہ ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، اس دور میں اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے۔ تو پہلے تو میں یہ اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ نیکیاں چھپائیے یہ ایسا عظیم موضوع ہے کہ ہم بچپن سے ایک روایت سنتے تھے، ایک مثال سنتے تھے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ لیکن اب موجودہ دور میں فی زمانہ یہ حال ہو چکا ہے کہ نیکی کی جاتی ہے اور نیکیاں بھی بہت کم ہیں۔ جو نیکی کی جاتی ہے اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا جاتا ہے، اس کو الیکٹرانک میڈیا پہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس کا چرچا کیا جاتا ہے، اس کو تشہیر کی جاتی ہے، اس کو چھپایا نہیں جاتا۔ تو یہ ایک المیہ ہے، بلکہ نیکیوں کو چھپانا چاہیے۔ اور یہ اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو قرآن پاک کے اندر بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اپنی نیکیوں کو چھپایا جائے۔ اب 27ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ مَنِ اتَّقَىٰ۔ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو نیکوکار نہ ثابت کرو، اللہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی نیکیوں کو
فخریہ طور پر پیش کرنے سے منع کیا ہے کہ اپنی نیکیوں کو فخریہ طور پر پیش نہ کیا جائے۔ اور نیکیاں ظاہر کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بندہ تکبر میں پڑ جاتا ہے، اور نیکیاں اپنی ظاہر کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بندہ ریاکاری میں پڑ جاتا ہے، اور ریاکاری یہ کتنا خطرناک گناہ ہے کہ حرام، ناجائز اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو ریاکاری کے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ اور ریاکاری کسے کہتے ہیں یہ بھی میں کچھ وضاحت کرتا چلوں۔ جو بھی نیک عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے گا اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی، وہ ریاکاری ہے۔ تو ریاکار کا بڑا سخت انجام ہے، بڑے نقصانات ہیں کہ اللہ رب العزت ریاکار کو پسند نہیں فرماتا، اس پر لعنت کی جاتی ہے ریاکار پر۔ اور ریاکاری کرنے والے کو دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے کہ اس کے جو عمل اس نے کیا اس کو اس کے عمل کی اللہ کی طرف سے جزا نہیں ملے گی، اور آخرت میں بھی اس کا حصہ نہیں ہوگا، اور یہاں تک کہ ریاکار جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ تو نیکیاں ظاہر کرنے سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بندہ ریاکاری میں پڑ سکتا ہے، اور ریاکاری بہت خطرناک چیز ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اس بات پر کاربند کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی نیکیاں کریں اس کو چھپائیں، اور نیکیوں کو چھپانے کی احادیث مبارکہ میں بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی چند احادیث مبارکہ میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس سے یہ ہو سکے جو طاقت رکھتا ہو کہ وہ اپنی نیکیوں کو چھپائے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے، یعنی اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوشیدہ عمل جو ہے یہ اعلانیہ عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوشیدہ عمل یعنی چھپ کر کرنے والا عمل جو ہے یہ اعلانیہ عمل سے 70 گنا افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نیک اعمال کی بہت ساری قسمیں ہیں، یعنی بہت سارے نیک اعمال ہیں۔ صدقہ لے لیجئے، صدقہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ تو صدقے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پوشیدہ صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت کا غضب اس سے بجھتا ہے، وہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے پوشیدہ صدقہ۔ اور اگر ہم اس کو نماز کے نفلی نماز کے حوالے سے لے لیں، اب فرائض جو فرض نمازیں یہ تو ظاہر ہے اعلانیہ ہی پڑھی جائیں گی، با جماعت پڑھی جائیں گی، یہ اپنی جگہ پر اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے۔ نفل نماز کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ چھپ کر نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو اعلانیہ نماز پڑھنے اس کے بدلے، یعنی چھپ کر نماز پڑھی تو 25 گنا زیادہ ثواب ملے گا اسے، یعنی 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اگر اعلانیہ نماز پڑھی تو وہ اس کا ثواب تو الگ بات ہے نا، چھپ کر نماز پڑھنے کا 25 گنا ثواب ہے۔ اب جیسے اب یہ عشرہ مغفرت چل رہا، عشرہ جہنم سے آزادی، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کا آخری عشرہ یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس کے متعلق ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چھپ کر پوشیدہ طور پر 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ رب العزت اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی بخشش فرمائے گا، سبحان اللہ، کہ وہ پوشیدہ طور پر دیکھ رہا ہے، اس کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو احادیث مبارکہ قرآن پاک بھی اور احادیث مبارکہ بھی ہمیں یہ تعلیمات دیتے ہیں، یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ ہم اپنی نیکیوں کو چھپائیں۔ نیکیوں کو چھپانے ہی میں عافیت ہے، نیکیوں کو چھپانے میں ہی عافیت ہے۔ گناہ اب آج ہم اگر موجودہ دور میں دیکھیں تو گناہ جو ہے اس کو گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا۔ بعض اوقات ایک تعداد ایسی ہے جو شب و روز گناہوں میں زندگی بسر کر رہی ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا اور گناہ کا اظہار کر دیا جاتا ہے، جبکہ فتاوی شامی کے اندر ہے گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔
گناہ کا اظہار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، جی۔ نیکیوں کو چھپانے کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ تو ہمیں احادیث مبارکہ سے یہی تعلیمات ملتی ہیں کہ ہم اپنی نیکیوں کو چھپائیں اور اسی میں ہی عافیت ہے۔ جی بالکل۔ اچھا یہ تو ہو گیا قبلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث نے ہماری نیکیاں چھپانے کے متعلق کیا رہنمائی کی ہے، نیکیاں کو چھپانا ہے اور گناہوں کو بھی ہم نے چھپانا ہے۔ جی۔ تو یہ تو قرآن و حدیث کے قرآن و حدیث میں آپ نے بیان کیا، جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا، قرآن و حدیث نے ہماری نیکیاں چھپانے کے متعلق جو رہنمائی کی ہے یہ آپ نے بیان کیا۔ یہاں پہ بزرگان دین کی کیا سوچ تھی نیکیاں چھپانے کے متعلق؟ جی بالکل، بہت ہی پیارا سوال ہے۔ اب دیکھیں، نیکیاں چھپائیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، آج کے سلسلے کا۔ تو ہم اپنی نیکیوں کو چھپانے کے لیے جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین ہیں۔ وہ اسلاف جو شب و روز اللہ کی فرما برداری میں گزار کر گئے، جو نیکیوں بھرے تھے، نیکیاں، وہ دن رات نیکیاں کرتے تھے، اس کے باوجود وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے۔ ان کا ذہن، ان کا جذبہ نیکیاں چھپانے کا کیسا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینے کے ایک گھر کے اندر جس میں نبینہ بڑھیا رہتی تھی، اس گھر میں جا کر اس بڑھیا کا کام کاج کرتا تھا اور اس کے لیے پانی بھر کے لے آتا۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں جب اس بڑھیا کے گھر گیا تو مجھ سے پہلے ہی کسی نے سارا کام کر دیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا۔ خیر دوسرے دن میں اس سے جلدی گیا، کچھ پہلے گیا، وہاں پہنچا تو پھر دیکھا کہ پھر سارا کام ہو چکا ہے، گھر کا سارا کام جو میں کرتا تھا وہ ہو چکا ہے۔ میں پھر حیران ہوا کہ مجھ سے زیادہ نیکیوں میں سبقت کون لے کے جا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں 2-3 دن کے بعد کچھ اور جلدی گیا اور وہاں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا، یعنی ایک کونے میں ہو کر بیٹھ گیا کہ دیکھوں کہ کون آ کر یہ سارا کام کرتا ہے۔ تو اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آپ نے آ کر اس بڑھیا کے گھر کا سارا کام کاج کر دیا۔ اور کام کاج کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے آخر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خلیفہ وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور عاجزی و انکساری کا عالم یہ ہے کہ آپ غریب بڑھیا کے گھر کا کام کر رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ سے نیکیوں میں سبقت کون لے کے جا رہا ہے، تو وہ سبقت لے جانے والی ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ اب اس واقعے سے ہمیں اپنے بزرگان دین کے اسلاف کے طریقے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، اور آپ اس بڑھیا کے گھر کا کام کاج کر رہے ہیں، آپ کی عاجزی و انکساری ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ افضل البشر ہیں بعد الانبیاء۔ بالکل، بے شک افضل، یہ آپ کا رتبہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد جو افضل ہستی ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہیں۔ اور آپ کی عاجزی اور انکساری کا عالم کیسا ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، یہ بھی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کے گھر کا کام جو کرنے گئے وہ رات کے اندھیرے میں گئے، یعنی اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے نہ رکھا، چھپا کر اپنا عمل کیا۔ اور آقا کی امت کی خیر خواہی دیکھیے، غریب مسلمانوں کی محبت دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیسی تھی۔ آپ نے کس قدر جو ہے اس انداز کے اندر یہ چھپ کر نیکی کی کہ کسی کو سامنے ظاہر نہ ہو۔ اب اسی طرح اور بھی یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہاں پہ 2 سبق ہمیں ملے نا۔ ایک تو پہلے آپ نے جو واقعہ بیان کیا اس میں سے ایک سبق ملا، اور ایک بعد میں جو آپ نے بات بتائی کہ کب وہ یہ کام کرتے تھے۔ یہ جو 2 سبق ملے ہیں، ذرا ان کو ایک دفعہ دوبارہ سے آپ اپنے 2 جملوں میں۔ جی بالکل، کہ وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور دیکھیے کہ آپ رات کے اندھیرے میں جا کر اس بڑھیا کا کام کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں۔ اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے
ایک عام بندہ کسی کے گھر کا کام کرے تو وہ الگ بات ہے، وقت کا خلیفہ ہو، امیر المؤمنین ہو، آج تو جس کو کوئی عہدہ مل جائے وہ اپنے سے نیچے والے کی طرف نظر بھی نہیں کرتا، اس کے ساتھ سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتا، اس کو کم تر ہونے کی وجہ سے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں، بڑھیا غریب تھی، نابینا تھی، اس کا کام آپ کر رہے ہیں، اور پھر رات کے اندھیرے میں کہ یہ نیک عمل کسی کے سامنے واضح نہ ہو جائے، ظاہر نہ ہو جائے۔ اب اسی طرح اب بزرگان دین کی سیرت ہم دیکھیں تو بہت سارے بزرگان دین ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا رب العالمین مجھ پر اپنا فضل و کرم فرما اور مجھے لوگوں میں مشہور نہ فرمانا، لوگوں میں میری پہچان نہ بن جائے، میں لوگوں میں مشہور نہیں ہونا چاہتا۔ اب نیک عمل کر کے اس کو جو واضح کیا جاتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی شہرت چاہتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو، ہماری نیک نامی ہو، تو اس طرح اپنی نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اب وہ اللہ والے، وہ اللہ کے ولی، وہ بزرگ، ان کا جذبہ، ان کا شوق کیسا تھا؟ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ مولا مجھ پر ایسا فضل و کرم فرما کہ میں لوگوں میں مشہور نہ ہوں۔ ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، رات کے اندھیرے میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کے سر پر ایک روشن قندیل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ اب لوگوں نے یہ دیکھ لیا، جب لوگوں نے یہ آپ کی کرامت دیکھی، صبح ہوئی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کر آپ کو بتایا کہ رات ہم نے آپ کی یہ کرامت دیکھی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، گریہ وزاری کر رہے تھے، ایک روشن قندیل اللہ کی طرف سے آئی، اس نے آپ پر سایہ کیا، اور اس کی روشنی اتنی پیاری تھی کہ جس سے آنکھیں جو ہے وہ خوش ہو رہی تھیں۔ اب خوشی کا عالم تھا نا، آنکھوں کو فرحت بھی ملتی ہے، آنکھیں بھی خوش ہوتی ہیں، تو آنکھوں کو فرحت مل رہی تھی، آنکھوں کو تسکین مل رہی تھی۔ اب جب یہ کرامت ان کے سامنے بیان کی گئی، وہ تو بے قرار ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ میرا نیک عمل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا، میرا راز فاش ہو گیا۔ تو انہوں نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو دعا کی، مولا میرا راز فاش ہو گیا، میری نیکی لوگوں میں ظاہر ہو گئی، اب میں اس کے بعد کہ لوگوں میں میری مشہوری ہو گئی ہے، میری پہچان ہو گئی ہے، میں اب اس کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ تو آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا ذہن ہوا کرتا تھا۔ اور ایک یہاں پر ایک اور بزرگ کا میں واقعہ عرض کروں مختصر، میں نے ایک بزرگ کا ایک واقعہ اور پڑھا کہ ان کا نیکیاں چھپانے کا اتنا عظیم جذبہ اور اتنا پیارا جذبہ، فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں کوئی بھی نیک عمل کروں تو میرے لکھنے والے فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے، میں ان سے بھی اپنا نیک عمل چھپا لوں، میرا نیک عمل میرے اور میرے رب کے سامنے ہو، یعنی میں اپنے لکھنے والے فرشتوں سے بھی چھپا لوں، میرا بس چلے تو میرا بس چلے تو میں ان سے بھی چھپا لوں۔ یہ ان کا جذبہ، یہ ان کی سوچ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف کی ہوا کرتی تھی کہ وہ اتنے نیک اعمال کرتے تھے پھر بھی اپنے نیک اعمال کو چھپاتے تھے۔ اور آج ایک ہم ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے دیکھیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں ایک تعداد ایسی ہے کہ جو نیکیاں تو نہیں ہیں، اتنی نیکیاں نہیں ہیں، اگر کوئی ایک آدھ نیکی کر بھی لیں تو اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب میں یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو موجودہ صورتحال جو ہمارے ملک کی معیشت اور یہ ملک کا بحران ایک آیا کہ ایک عالمی سطح پر وبا آئی اور ملک کے اندر ایک بہت برا حال ہوا، لوگ بڑے پریشان ہوئے، جو غریب لوگ تھے کھانے پینے کے لیے بڑے پریشان ہو گئے، تو لوگوں نے راشن تقسیم کرنا شروع کیا۔ تو اس کے لیے کیا ہوا کہ ہمارا، میں نے شروع میں وہ مثال بیان کی کہ ایک مثال ہم سنتے تھے، نیکی کر دریا میں ڈال، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو اگر نیکیاں ہے ہی نہیں، اگر کوئی ایک آدھ نیکی کر لیتے ہیں تو اس کو فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ہماری اس نیکی کو دیکھیں اور ہماری واہ واہ ہو اور ہماری تعریفیں ہوں۔ اس طرح وہ انجان لوگ اپنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ ریاکاری ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے بزرگان دین کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے
ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے. جی بالکل چھپانا چاہیے. یہاں پہ آپ یہ بات کر رہے تھے کہ جس طرح بھی یہ ملکی صورتحال ہے، بحران کا شکار ہے، غریب خاص طور پہ جو ہیں ان کو اس وقت جو ہے کافی مشکلات ہیں، کیونکہ جو روزانہ کے کمانے والے تھے، اصل جو مسئلہ ہے، جو اصل مشکل ہے وہ تو ان کے لیے آئی ہے نا. جو تھوڑے ہائی سٹینڈرڈ کے لوگ تھے ان کے لیے اتنی زیادہ کوئی پریشانی نہیں آئی، گزارا ہو رہا ہے ان کا. لیکن جو روزانہ کے بیچارے کماتے تھے ان کے پاس ابھی تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہاں پہ میں چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اس صورتحال میں جس طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، لوگوں کی مدد تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ تصویریں بنوا کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں کہ دیکھیں ہم غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ذرا کچھ دعوت اسلامی کا جو کام ہے اس کو بھی ذرا آپ بیان فرما دیں کہ ان حالات میں، ملکی حالات میں دعوت اسلامی کیا کام کر رہی ہے. ماشاءاللہ یہ بھی موضوع یوں سمجھے کہ دعوت اسلامی کا تعارف بیان کرنا جی یہ بھی ایک وسیع موضوع ہے، لیکن وقت بھی ہمارا یوں سمجھے کہ اتنا زیادہ نہیں ہے. میں یہاں پر اس بات کو اس سوال کے جواب کو اس بات پہ شروع کرتا ہوں. دیکھیں ہمارا آج کا موضوع ہے نیکیاں چھپائیں. نیکیاں چھپانے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے شروع میں ایک بات عرض کی کہ ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ گناہ بھی ظاہر کر دیے جاتے ہیں. اب یہ کئی ناظرین کو یہ لگے گا کہ نیکیاں چھپائیں یہ عجیب موضوع یہ انتخاب کیا گیا یا عجیب یہ بات بیان کر رہے ہیں نیکیاں چھپائیں. گناہ چھپانے چاہیے، ہاں گناہ کو چھپانا چاہیے، گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے. اب ایک روایت میں نے پڑھی، اللہ رب العزت اس بندے پر کتنی ناراضگی اور کتنا یعنی کہ اس بندے پر اللہ کی ناراضی ہوتی ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں گناہ کرے اور اللہ رب العزت اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے اور صبح اٹھ کر وہ لوگوں میں بیان کرتا پھرے میں نے رات یہ گناہ کیا ہے. تو اللہ رب العزت اس کا عیب، اس کا پردہ رکھ رہا ہے اور یہ بندہ خود اپنے گناہ کا اعلان کر رہا ہے، گویا یہ بے باک ہو رہا ہے، یہ بے باکی کر رہا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اپنی نیکیوں کو، اپنے گناہوں کو بھی چھپانا چاہیے اور نیکیوں کو بھی چھپانا چاہیے. نیکیوں کو کیوں چھپانا چاہیے؟ نیکیوں کو چھپانے کا مقصد کیا ہے؟ نیکیوں کو چھپانے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں ہم انسان ہیں، نفس و شیطان انسان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. نفس و شیطان جو ہیں یہ انسان کو نیکی کرنے نہیں دیتے. اگر وہ کوئی نیکی کر بھی لے تو نفس و شیطان یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی نیکی کو ضائع کروا دیا جائے، اس کی نیکی برباد کر دی جائے، لوگوں میں اس کی نیکی کو پھیلا کر اور اس کے اندر تکبر، اس بندے کے اندر ریاکاری ڈال کر اس کی نیکی کو ضائع کر دیا جائے. تو دعوت اسلامی کا جہاں تک تعلق ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی وہ عظیم تحریک ہے اور دنیا کے اندر ایسی عالمی تحریک ہے کہ جس نے امت مسلمہ کو جس موڑ پر جس چیز کی حاجت پڑی، جس چیز کی ضرورت پڑی، ہر موڑ پر رہنمائی کی. دعوت اسلامی پیچھے نہ ہٹی. اب میں نے عرض کیا موضوع یہ وضاحت دعوت اسلامی کا تعارف بڑا طویل ہے، لیکن موجودہ صورتحال کے مطابق میں عرض کرتا ہوں. اب نیکیاں چھپانے میں آ جائے گا نا، مطلب اس ضمن میں آ جائے گی یہ بھی بات. جی اب دیکھیں کہ بحران آیا، غریب لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے، بڑے پریشان ہوئے. اب دعوت اسلامی نے ان تک راشن پہنچانے کا کام بھی کیا. اب راشن پہنچانے کا کام کس انداز میں کیا؟ یہ بڑا پیارا انداز تھا کہ جو سیدات کرام تھے، سادات کرام تھے، سید زادے تھے، ان کے لیے نفلی رقم یعنی خیرات، وہ جو زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے، نفلی رقم کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کے گھروں تک پہنچایا. اور اس انداز میں پہنچایا کہ وہ بڑے محتاط انداز کے ساتھ لفافے میں پیک کر کے ان کے گھروں تک پہنچایا تاکہ کسی کی عزت مجروح نہ ہو. اور راشن جن تک پہنچایا یا دیگر لوگوں تک جو راشن پہنچایا یا نقدی پہنچائی، اکثریت لوگوں تک جو ہے وہ نقد رقم دی گئی کہ ان کے گھروں تک پہنچائی گئی کہ وہ جس چیز کی حاجت ان کو ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، وہ اپنی اس چیز کو پوری کر لیں. اور راشن بھی تقسیم ہوا، کھانا بھی تقسیم ہوا. اور ایک اور اہم کام ہوا. اب اس بحران، اس معاملے کے اندر جو تھیلیسیمیا کے مریض بچے تھے یا دیگر مریض ایسے تھے جن کو خون کی حاجت تھی، ان کو خون چاہیے تھا، لیکن بحران کے عالم میں، اس بے کسی کے عالم میں دعوت اسلامی نے بہت ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. کئی شہروں کے اندر بلڈ کیمپ بنے
اور جس میں بہت سارا خون ڈونیٹ کیا گیا، خون دیا گیا، اور یہ ایک بہت عظیم کارنامہ اس موقع پر موجودہ جو حالات تھے اس میں دعوت اسلامی نے انجام کیا۔ جی بالکل، میں اصل میں یہاں بات یہ بیان کرنا چاہتا تھا، دیکھیے جس طرح آپ کہہ رہے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ جو بھی نیکی کرتے ہیں کسی کو بالفعل مدد کر دی تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ، میری نظر میں ابھی تک کوئی تصویر ایسی نہیں گزری کہ کوئی دعوت اسلامی والا ہو اور وہ مدد کر رہا ہے، کوئی چیز دے رہا ہے، راشن دے رہا ہے، تو ساتھ اس نے تصویر بنوا کے فیس بک پہ ڈالی ہو۔ حالانکہ بڑے بڑے ذمہ داران ہیں ہمارے جنہوں نے یہ کام سر انجام دیے ہیں، اراکین شورا اس میں شامل ہیں۔ میں نے خود دیکھی ایسی ویڈیوز جن میں اراکین شورا یہ راشن وغیرہ جو اس کی پیکنگ کر رہے ہیں، لیکن میں نے کسی کی تصویر ابھی تک میری نظر میں نہیں گزری۔ تصویر ایسی آپ کو نہیں ملے گی کہ کسی کو راشن دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے کر کے تصویر بنائی گئی ہے۔ راشن کی جو ہے نا ویڈیوز کہ یہ راشن ہے، یہ ہم تقسیم کر رہے ہیں، اور دیگر یہ چیزیں جو تقسیم کی گئی ہیں ان کی ویڈیو یا ان کی تصویریں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، لیکن آپ کو جو ہے یہ نہیں ملے گی کہ کسی کو ساتھ کھڑا کر کے اس کی تصویر بنا کر اس کی عزت کو مجروح کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ جی بالکل ایسا نہیں ہے، دعوت اسلامی ہر لحاظ سے ہماری مدد کرتی ہے، خیال بھی رکھ رہی ہے، دیکھیں کسی کی عزت کو بھی مجروح نہیں ہونے دیا اور مدد بھی کر دی۔ تو یہاں پہ موضوع سے ہم تھوڑا سا ہٹ گئے تھے، دوبارہ اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو آپ بیان کر رہے تھے بزرگان دین کی سوچ کیا تھی نیکیاں چھپانے کے متعلق۔ اب آپ نے جس طرح شروع میں بیان فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے نیکیاں چھپانے کے متعلق، پھر بزرگان دین کی کیا سوچ تھی۔ تو اب جس طرح آپ نے قرآن مجید میں بھی یہی حکم ہے کہ نیکیاں کو چھپایا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ نیکیاں چھپائی جائیں۔ تو اب نیکیاں کس طرح چھپائی جائیں؟ نیکیاں چھپانے کا آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، نیکیاں چھپانے کا آسان طریقہ، بہت ہی آسان طریقہ تو یہی ہے کہ دیکھیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ یہ ہماری رہنمائی کر رہی ہیں، ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں۔ قرآن پاک کو اور احادیث مبارکہ میں جو رہنمائی کی گئی ہے ان کو سامنے رکھیں، اور بزرگان دین کے جو ہمارے سامنے واقعات ہیں جس میں انہوں نے نیکیاں چھپائی ہیں، جو بھی ان کے واقعات پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ذہن بنتا ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے، بزرگان دین کی سیرت کو پڑھا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم ترین بات ہے، دیکھیں اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں، آپ اچھے بننا چاہتے ہیں، تو نیک اور اچھوں کی صحبت آپ کو نیک اور اچھا بنائے گی، اور آپ برے کی صحبت میں رہ کر آپ اچھا اور نیک نہیں بنیں گے۔ اب دیکھیں، یہی جیسے آپ نے دعوت اسلامی کا ذکر کیا، میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک بھی بنیں اور جو نیکیاں کریں ان کی حفاظت بھی کر لیں، ان کو بچا بھی لیں، تو ہمیں ایک ایسے ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے۔ اور دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے لیے بہت ہی عظیم ہے، ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اب اس ماحول سے وابستہ ہو کر نیکوں کی صحبت میں جب آ جائیں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق بھی ملے گی، اور نیکیاں بچانے کی، نیکیاں چھپانے کی توفیق بھی ملے گی۔ جی بالکل، کوئی شک نہیں جی، ماشاءاللہ۔ محترم ناظرین، دیکھیں دعوت اسلامی کی بات ہو رہی تھی تو یہاں پہ میں نے کہا چلا یہ بھی بات ایڈ کر دیتا ہوں۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامہ ذلہ ان کی میں بات سن رہا تھا، آپ فرما رہے تھے دیکھیں یہ جو 2-3 مہینے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، یہ جو 3 مہینے ہیں، آپ فرما رہے تھے کہ یہ 3 مہینے جو ہیں اس میں ہم تقریباً اتنے احتیاط اکٹھے کر لیتے تھے کہ ہمارے جو آگے 6-7 مہینے ہیں نا وہ آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے دعوت اسلامی اس میں کوئی ان کو اپنے تو اس طرح کوئی ہے نہیں سسٹم کے جو خود ہی چل رہی ہے، یہی جو لوگ عوام جو خدمت کر رہے ہیں، احتیاط دے رہے ہیں، انہی کے پیسے سے چل رہی ہے، اتنا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے تو اس کو چلا رہے ہیں۔ حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ 6-7 مہینے ہمارے آرام سے گزر جاتے تھے۔ اب ان حالات میں دیکھیں احتیاط نہیں مل رہے، لاک ڈاؤن تھا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے بھی ہم کیسے کمائیں، تو ان حالات میں دعوت اسلامی کو احتیاط بھی نہیں مل رہے تھے، تو پھر بھی دیکھیں دعوت اسلامی نے کس طرح بڑھ چڑھ کے لوگوں کی مدد کی، ان کے گھر گھر جا کے راشن پہنچایا، تو یہ یقیناً ایک بہت عظیم کارنامہ ہے۔ اور جو میرے پیر کی سوچ ہے مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ، ان کی سوچ وراء الورا ہے، یہ انہی کی سوچ تھی جو انہوں نے سوچ دی اراکین شورا کو، نگران شورا کو، اس کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ تو دیکھیں حالانکہ ان کو ضرورت تھی لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کام کیا، لوگوں کی مدد کی، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ لوگوں کی اس وقت ضرورت ہے تو ہم لوگوں کی مدد کریں۔ تو آپ یہ تمام احباب، میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کے مدنی احتیاط میں حصہ ملائیں، اپنا دعوت اسلامی کی مدد کریں، اس وقت سخت حاجت ہے، دین کے کام ہوتے ہیں، آپ کا پیسہ 100% گارنٹی کے ساتھ ضائع نہیں ہوگا بلکہ نیکی کے کام میں لگے گا۔ طلباء کرام ہیں،
دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان پر آپ کا پیسہ لگے گا، حفاظ کرام ہیں حفظ کر رہے ہیں قرآن پاک، ان پر آپ کا پیسہ لگے گا، آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ آپ کا پیسہ یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، آپ کو دگنا ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیاں چھپانے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قبلہ علامہ محمد وقاص ستاری صاحب، میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہماری ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا اور آج بہت پیاری پیاری آپ نے گفتگو فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آخر میں پھر ایک مرتبہ یہی دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔